بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین، ARYQ TV پہ حکمت قرآن پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ARYQ TV اور الکبیر ٹاؤن کے تعاون سے یہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ سورہ بقرہ الحمدللہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کی بے پناہ برکات ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ تفسیر عزیزی کے اندر بھی یہ بات رقم ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جو شخص شب جمعہ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور ساتھ سورہ آل عمران بھی پڑھ لیتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا ثواب عطا ہوتا ہے، اتنا اجر عطا ہوتا ہے جس سے زمین و آسمان بھر جائیں۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر یہ بات رقم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے فرمایا وہاں سے سرکش شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بشارت مصطفیٰ بھی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھنے والا شخص جو ہے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھنے والوں پر بادل آ کے سایہ کر لے گا۔ اور جناب نہ صرف بادل سایہ کرے گا بلکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ زہراوین جو ہے یہ اس شخص کے لیے جھگڑا کریں گی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ مسلم کے اندر ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور طبرانی کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے سرہانے پر کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر مفلحون تک اور اس کے قدموں کی جانب سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے تفسیر قرآن کے اس بابرکت پروگرام میں ہمارے ساتھ علم کا بہت بڑا دریا، بہت بڑی ہستی، آل نبی اولاد علی، شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ ساتھ ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ناظرین کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے الحمدللہ ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 تلاوت کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ترجمہ پیش خدمت ہے اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں پرسکون رہو اور کھاتے رہو اس سے دونوں بے کھٹک جہاں چاہو اور قریب نہ جانا اس درخت کے ورنہ اپنا حلق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے لغزش میں جا ڈالا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں ٹھکانا اور رہن سہن ہے۔ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے کچھ خاص کلمے، پھر اللہ نے اس پر توجہ برحمت فرمائی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آئیے ان کے اندر کیا حکمت اور تفسیر کے نکات پنہا ہیں، شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ پہلا سوال میرا آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور زوجو کا، تو میں چاہوں گا ان دونوں پہ ذرا روشنی عطا فرمائیے گا۔ محترم قاری صاحب، بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو خلافت کے مقاصد ہیں جی دنیا میں اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، سبحان اللہ، پھر انتخاب اور استفاء کے تاج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں
اور ناظرین کو وفا کے راستے پر والہانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ دعا کے بعد آپ نے جو آیات تلاوت کی ہیں جی ان سے وہ منظر اب شروع ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے اندر پرسکون اور شادماں سبحان اللہ زندگی اللہ کی طرف سے پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں سکونت ملتی ہے تو ایک رات کہہ بیٹھا زماں کی ایک گھڑی میں جی آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ پر مدہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ ٹھیک۔ حالت استراحت سے جس وقت آپ باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا وجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حسن کی روشنی اس پر برس رہی ہے سبحان اللہ۔ اور اس کے وجود میں کشش اور مقناطیسیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے آپ نے تولد فرمایا تھا، اللہ اکبر۔ جہاں گوشت رکھ دیا گیا۔ ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام اسماء کا علم سیکھنے کے بعد جنت میں سکونت گزیں ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوئی کہ آپ حضرت حوا کو پہچان نہ سکیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے علم کا اثر دیکھنے کے لیے پوچھا کہ آدم یہ کون ہے؟ تو آپ نے خالص جنت کی زبان کے اندر ارشاد فرمایا کہ حاضی امرا، یہ ایک عورت ہے، خاتون ہے جی جو ان نسوانیت کا حسن لیے ہوئے ہیں اور وقار ہے۔ تو قاری صاحب سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے ان کو پایا کہ یہ امرا کیوں کہا؟ جی جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا وجود ایک مرد سے تولد ہوا ہے، امراؤن۔ اللہ اکبر۔ امراتن سے کہانی امرا پر آہا یا پہنچی۔ ٹھیک۔ تو قاری صاحب پھر پوچھا گیا کہ مرد وہ جس کو آپ ایک نام سے تعبیر کر رہے ہیں، اس سے اس وجود کا کیا تعلق؟ اس کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ آپ نے حوا نام لیا ان کا، جی جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ یہ خلقت من حین، واہ یہ واہ ایک زندہ وجود سے پیدا ہوئی۔ کیا بات۔ اشارہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے واہ واہ۔ وجود سے۔ تو ان کو بھی اور ان کو بھی حکم ملا کہ اب آپ پرسکون ہو کر جی یہاں رہیں۔ یاد رہے کہ سکونت لفظ عارضی قیام کا معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مستقل قیام کا معنی نہیں رکھتا۔ اس میں ہی اشارہ موجود تھا کہ تم دونوں نے تھوڑے وقت کے لیے یہاں رہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا زیادہ کہنے۔ وقت کے لیے یہاں نہیں رہنا، سبحان اللہ شاہ صاحب، واہ واہ واہ۔ پھر تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ
منتقل کیا جائے گا۔ واہ واہ، اس لیے یہ سکونت لفظ سے یہ بات، جہاں سکون، اطمینان، راحت، یہاں اور اطمینان اور کیفیات، جی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہاں وقتی قیام کا معنی بھی یہاں اس لفظ میں ہے۔ اللہ محترم قاری صاحب، پھر یہیں آدم علیہ السلام کو کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ شجر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں جن میں ہم اشارہ کریں گے، انشاءاللہ۔ لیکن میں یہاں عرض کروں کہ دو قول ہیں یہاں مفسرین کے۔ ایک یہ ہے کہ ہوا پیدا ہی جنت میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سجدوں کے مرحلے سے جب آدم گزرے تھے، یہ آلوسی نے لکھا ہے ٹھیک ہے، روح المعانی میں، کہ ہوا کی تخلیق بھی زمین پر ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں جیسے دلہنوں کو پالکی میں ڈال کر ہاں، واہ واہ، گھر بھیجا جاتا ہے، کیا کہنے، ہوا کو اس طرح جناب نور کی پالکی میں اور موتیوں کی پالکی میں ڈال کر جنت پہنچایا گیا تھا۔ کیا کہنے پیسا ہی، وہیں پر میں بس کروں کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھ پر خود ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ جب حوا سے مانوسیت آدم علیہ السلام کی پیدا ہوئی، جی جی، تو اللہ رب العالمین نے جو فطری کشش ہے، جس وقت اس فطری کشش کا جھرنا زور سے پھوٹنے لگا اور آدم کی توجہ ادھر ہوئی، ان کی توجہ ادھر ہوئی، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ پہلے مہر ادا کریں، واہ واہ، پھر آپ آگے بڑھیں۔ زوجہ لفظ اور زوج لفظ شادی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ واہ واہ، عالی جناب، میں عرض کروں کہ ساوی ایک تفسیر ہے، جلالین کا حاشیہ ہے، ٹھیک ٹھیک، اس نے لکھا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پر درود و سلام کی صورت میں مہر ادا کیا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اور ایک اور تفسیر ہے جس کا نام المکیاس ہے، ٹھیک ہے، اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ درود حضور پر بھی پڑھا گیا اور آل محمد پر بھی درود شریف جو ہے وہ پڑھا گیا۔ سبحان اللہ، یہ مہر تھا واہ واہ، جو جس سے یہ جوڑا جو ہے وہ مکمل ہونے کی کیا بات، صورت نظر آتی ہے۔ کیا کہنے ناظرین کرام، گفتگو بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہے، اور یقین کریں شاہ صاحب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ام حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا حسین ذکر ہے، اور پھر حق عربی قبلہ شاہ جی نے بیان فرما دیا کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود و سلام تھا، اور آل پر درود و سلام تھا۔ درود و سلام جو ہے سرکار دو عالم پہ ہو اور آل پہ نہ ہو تو وہ درود قبول ہی نہیں ہوتا، وہ درود کٹا ہوا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، اما حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کوئی حوالہ بھی عطا فرما دیں تاکہ بندہ پروری ہو جائے۔ بسم اللہ۔ میں نے عرض کی ہے ٹھیک، کہ تفصیل کے ساتھ صحیح، علامہ آلوسی نے ٹھیک، روح المعانی میں اور علامہ ساوی نے حاشیہ جلالین کے اندر اس بات کو رقم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ عرض کرتا چلوں قاری صاحب، یہ علامہ آلوسی جو ہیں یہ سید مفسرین میں سے تھے، شرفاء میں سے ٹھیک ہے، تھے۔ اللہ عز سبحانہ نے اپنے دور میں ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا، تو بغداد شریف میں ان کا مزار ہے۔ اللہ نے مجھے حاضری کی توفیق اللہ اکبر، عطا سبحان فرمائی سبحان ہے۔ اللہ، آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ بے شک، علامہ آلوسی جس طرح روحانی مضامین کو اپنی صورت میں نبھاتے ہیں، یہ علامہ آلوسی ہی کا خاصا، حصہ ہے۔ واہ واہ، علامہ آلوسی نے جس جمالیاتی انداز میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی شادی کا ذکر کیا ہے، یہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شادیاں جو لوگوں کی، مسلمانوں کی ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ 2 رکوع
جو حضرت آدم اور حوا کی شادی کے ہیں جی اور ان کے جوڑا بننے کے ہیں، یہ جوڑوں کو سنانے چاہیے، اور اگر یہ ذہن میں اتر جائیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے سیرت کے کتابوں میں اتر کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دولہا کیسے بنے تھے اور ازواج مطہرات کا مقام کیا تھا۔ تو آئلی قانون کی ایک صورت ہمارے سامنے قاری صاحب آتی ہے۔ ہاں اگر ہم سیرت رسول کو سمجھ لیتے، یا مثلاً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پڑھا، سبحان اللہ، جو نصائح اور نصیحتیں حضور نے فرمائیں، حضرت علی نے جو جوابی خطبہ دیا اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے، اور بی بی پاک کا مقام جس طرح بیان کیا گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر علماء اس کو پڑھ لیں نا تو انہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی فرصت نہ ہو، ساری زندگی جو ہے وہ حریم قدس میں گزار دیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب قبلہ، ایک تو آپ نے اس کن پہ کچھ آپ نے موتی عطا فرمائے بھی، میں چاہتا ہوں مزید ایک یہ بات کر کے، یہاں فاض اللہم الشیطان کا ذکر ہوا، شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا، اور یہ بھی بتائیں کہ وسوسہ کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وسوسہ اور ذلہ کے اندر فرق کیا ہے۔ دونوں اصطلاحیں ٹھیک، وہ آیات جو آج آپ نے تلاوت کی ہیں جی ان کے اندر استعمال ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، شجرہ، اس درخت سے قریب نہ آئیں، جی بے شک، دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو منع ٹھیک، کیا گیا۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ شجرہ سے مراد کیا ہے، ذہن میں یہ رکھنے کی بات ہے۔ مفسرین نے 4 چیزیں ضمنی نقل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ضمنی اس لیے میں نے کہا کہ نہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ شجرہ کیا تھا، اور نہ احادیث صحیحہ کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ تو جس وقت احادیث صحیحہ میں بھی کوئی چیز نہ ہو، قرآن میں بھی نہ ہو، تو وہ ضمنی ہوگی۔ واہ واہ، اور جو ضمنی چیزیں ہیں بہرحال علم تو ہے، علم کا حصہ ہے۔ کہا گیا کہ وہ انجیر کا درخت تھا، ٹھیک، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انجیر کا پھول اگر کسی کو مل جائے تو بادشاہوں سے بھی زیادہ بخت رکھنے والا وہ آدمی ہوتا ہے۔ اور انجیر کے پھول کا نام ہے جمیزہ، اللہ، اور یہ جنت کا ایک درخت ہے واہ، جس کے پھول کو جمیزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا اور بات، دوسرا کہا گیا انگور کی یہ بیل تھی، اور تیسرا یہ کہا گیا گندم، اور چوتھا قول سنبل کا بھی ہے، سنبل کا قول بھی ہے۔ لیکن بہرحال مفسرین کی یہ بات لاجک رکھتی ہے کہ جس چیز کو قرآن مجید نے متعین نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ واہ، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں کو اضلّ کا لفظ استعمال کیا، فَأَزَلَّهُمَا، ٹھیک، تو یاد رکھیے اس کا معنی ہوتا ہے استرسال الرجل بغیر قصد۔ آپ جانیں چلتے چلتے آپ زمین پر اچانک پھسلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھسل کر پاؤں الٹا ہو جاتا ہے، یا پھسل کر آپ گر جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ذلہ، کہ بندے کا ارادہ تو نہیں تھا کہ وہ پھسلے، بندہ چاہتا تو نہیں تھا کہ وہ بھٹکے، بندے کے ارادے میں یہ بات تو نہیں تھی، تو وہاں پر ذلہ کا لفظ استعمال کیا کہ آدم اور حوا کا کوئی قصور، کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو معصوم تھے۔ اصل میں فَأَزَلَّهُمَا یہ شیطان کی یہ دسیسہ کاری تھی اور وسوسہ کاری تھی کہ ان دونوں کو بغیر ارادے کے لغزش میں ڈال دیا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ترجمے کے اندر جو لغزش میں ڈال دینے کا ترجمہ کیا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا تتبع میں نے کیا، اور یہ ترجمہ اختیار کیا، اس لیے کہ بعض تراجم نگاروں نے ایسے ترجمہ کیا کہ لگتا ہی ہے کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، حالانکہ ذلہ لفظ استعمال ہوا۔ اب آئیے میں
آپ کی خدمت میں عرض میں نے کروں۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کے تراجم میں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ناموس انبیاء کی عصمت پہ پہرا دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کوشش کی ہے، دعا کریں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مزدوری قبول کر لے، میری آمین آمین نوکری قبول کر لے۔ آمین۔ تو میں عرض کروں کہ دوسری چیز ہے، اب ہم اس کی وضاحت کی طرف جاتے ہیں بسم کہ اللہ۔ وسوسہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک محترم قاری صاحب، تاج العروس میں اور لسان العرب میں جی، یہ لغت کی مائع ناز کتابیں ہیں، سبحان اور اللہ۔ جوہری نے الصحاح کے اندر قلم بند کیا ٹھیک، کہ آلات موسیقی جو ہوتے ہیں، آلات موسیقی جس وقت دھیمی آواز دیں اور اس سے جو گو 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 کی آواز پیدا ہو، ٹھیک ہے، اس کو وسوسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لغتاً وسوسہ آلات موسیقی کی دھیمی آواز، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث النفس سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انسان کی زبان نہیں بولتی، آواز نہیں نکلتی، لیکن انسان کا ذہن کسی کلام میں جس وقت مشغول ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے، بچپن میں مجھے بھی تجربہ ہوا کہ جب نئی نئی ہم تقریر کرنا سیکھ رہے تھے، 4 سال 5 سال کی عمر تھی، تو تقریر کے لیے اسٹیج پر جانا ایک مصیبت اور قیامت ہوتی ہے اس عمر میں۔ جناب تو بندہ گھر سے رٹا لگا کے جاتا ہے کہ یہ تقریر میں نے کرنی ہے۔ میرے ساتھ بھی پہلے یہی ہوا کہ علم پر میں نے تقریر کرنی تھی، صحیح، تو وہ لکھا ہوا کاغذ اڑ گیا ہوا سے۔ اللہ، اب انسان جب اس پوزیشن میں جانے سے پہلے اپنے اندر کوئی چیز یاد کرتا رہتا ہے، واہ واہ، وہ جو اندر اپنے گھوٹا لگائی ہوئی چیز اور یاد کی ہوئی چیز کو جس وقت اندر ہی اندر ادا کرتا ہے، اس کی اپنی زبان اپنی کیفیت ہے، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ واہ، حدیث نفس جو انسان کے اندر ہے، کہتے ہیں وسوسہ حدیث نفس کو کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو بعض اوقات یہ ہم کلامی کی شکل، ویسے شاہ صاحب قبلہ میں آپ کی بات روک رہا ہوں، آپ نے اپنی مثال اپنی بیان کر دی۔ میں نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے سنی کانفرنس میں، قبلہ نیازی صاحب، نورانی صاحب جب آپ گفتگو کرتے تھے تو وہ مشت مدندہ ہوتے تھے، تو لیکن آپ کی عاجزی انکساری میں دیکھ کے حیران ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 4.5-5 سال کی عمر کی سبحان اللہ، بات میں کرتا ہوں۔ اللہ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ، میں نے اکابرین کے سامنے اللہ اکبر، گفتگو کی ہے۔ غزالی زماں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ، مولانا حامد علی خان صاحب، سبحان اللہ، مولانا عبد الماجد صاحب، سبحان اللہ، اور اسی طرح جناب شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، اللہ عبدالستار خان نیازی۔ سبحان اللہ، جناب اکابر کے سامنے گفتگو کرنا اللہ اکبر، آسان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اصاغر نواز ہوتے ہیں۔ اصاغر کے سامنے بات کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس لیے کہ وہ اکابر کو نظر انداز کرنے پر تلے ہوئے ہائے ہیں۔ ہائے، کیا خوبصورت بات، ہم واپس موضوع کی طرف جی آئیں۔ بسم اللہ، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ باہر سے جو خیال کسی کے اندر ڈالا جائے وہ وسوسہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیطان کی قسم بتائی کہ یہ خناس ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک تھوتنی ہے، سونڈ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سونڈ کتے کی طرح ہے، تو وہ انسان کے پچھلی جانب سے آتا ہے، آنے کے بعد لیفٹ سائڈ وہ جناب وہاں سے یہ گھساتا ہے۔ انسان کے دل میں 2 خانے ہیں، اللہ، ایک میں رحمتوں کا فرشتہ ہے اور ایک میں یہ شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی ڈال کے وسواس اندر ڈالتا ہے۔ اور جس وقت بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، اللہ اور اکبر، اس کے وسوسے جو ہیں وہ کافور ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بزرگوں کو، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اہل اللہ کے پاس جائیں، اولیاء کرام کے پاس جائیں، تو لوگ کہتے ہیں جی تھاپڑ لگائیں، تو ہم جیسے نادان لوگ جو ہیں وہ تھاپڑ بھی لگاتے ہیں، تو وہ اور جگہ، اصل میں تو بزرگ بائیں طرف جو شیطان کے داخل ہونے کی تھوتنی جگہ ہوتی ہے، اللہ، اس پر ہاتھ مارتے ہیں، اللہ اور ہاتھ اس لیے مارتے ہیں تاکہ اس کو بند کر دیا جائے اور بندہ شیطانیت سے محفوظ ہو کر کے رحمانیت کے ماحول میں آ جائے۔ کیا کہنے، کیا یہ وسوسہ ٹھیک، میں عرض کر رہا تھا۔ تو جناب
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے معاملے میں ایک ذلہ لفظ استعمال ہوا ہے، جی استرسال الرجل بغیر قصد، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وسوسہ۔ اور میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بسم کی اللہ۔ ایک بات آپ کو بسم اللہ سنانا پسند کروں گا۔ بسم اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تا توانی دور باش از یار بد، جہاں تک ہو سکے بری محفل سے اور برے یار سے اپنے آپ کو دور رکھ۔ یار بد بدتر ببد از مار بد، جو برا دوست ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مار بد نیشے فقط بر جاں زند، آہا، اس لیے کہ جو برا یہ جو سانپ ہے وہ تو صرف جسم کو کاٹتا ہے، اور یار بد بر جان و بر ایمان زند، لیکن برا دوست انسان کا ایمان بھی خراب کر دیتا ہے، اللہ انسان کی روحانیت خراب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو یہاں اس آیت میں صحیح، اصل میں کہا گیا کہ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ صاحب قبلہ، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ شیطان کے متاثرین کیسے ہوتے ہیں؟ ناظرین کے فائدے کے لیے میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا جی، بسم اللہ۔ آپ کے سوالات ماحول کو خوبصورت بنا رہے ہیں، جی جی شیخ صاحب، اور ہم تھوڑے کھب رہے ہیں ماضی کی تاریخ میں۔ تو شیخ صاحب قبلہ، آپ کی اجازت سے مجھے حکم مل رہا ہے کہ بریک کا وقت ہے، اور پھر دوبارہ ہم آتے ہیں آپ کی خدمت عالی میں۔ ناظرین کرام، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے، ہماری قسمت کی معراج ہے، قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ، سوال میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ شیطان کے متاثرین کیسے ہوتے ہیں، ناظرین کے فائدے کے لیے اس میں ذرا تفصیل ذرا بیان کیجیے گا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تخلیق آدم ٹھیک، کے جو عناصر ہیں، صحیح ہے، میں پہلے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا بسم اللہ۔ کہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ اور پیکر مقدس جو تیار ہوا، اس میں زمین کی مٹی اور خاک ٹھیک ہے، ان کے اجزاء تھے، اور دوسری چیز فنفخت فیہ من روحی کا جلوہ تھا۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ انسان کی کائنات کا اصل سرمایہ پہلے وہ جانا جائے کہ انسان کو احساس کرنا چاہیے کہ ایک جن اجزاء سے میں بنا ہوں ان کا تعلق مٹی سے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ خیال کرنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے مجھے جو چیز ودیعت ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی پھونک اور روحانیت ہے سبحان جو اللہ، حضرت انسان کی تاریخ بنی۔ واہ واہ واہ، آپ کے سوال کا جواب اب میں یہاں سے شروع کروں گا بسم اللہ۔ کہ جو لوگ وسوسہ کے لشکر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وسواس ان کی طرف بڑھتے ہیں، صحیح، قاری صاحب پہلا گروہ وہ ہے انسانوں میں سے جنہیں اپنے مقام کا احساس ہی نہیں، اللہ اکبر، وہ بھولے ہوئے لوگ ہیں، انہیں نہ اپنی روحانیت کی تاریخ کا خیال ہے، نہ ہی آدم کی اولاد ہونے کا خیال ہے، جی نہ ہی انسانی قدریں ان کے اندر شعور کا اخوا پھوٹنے دیتی ہیں۔ صحیح، معاف کیجئے، یہ پہلا طبقہ ہے جنہیں نہ مذہب کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، وہ مادر پدر آزاد ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے نزدیک علم کی کوئی فضیلت بھی نہیں، جی ان کے نزدیک مذہبی طبقے کا کوئی مقام بھی نہیں، ان کے لیے مسجدوں سے گونجنے والی اذانیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، پہلا طبقہ ہے جو کہ وسواس کے طوفانوں میں اپنے آپ کو پائمال کر چکے ہیں۔ اب میں ایک دوسرا طبقہ جی آپ کے سامنے لاؤں گا بسم اللہ، جن کے اندر دو صلاحیتیں ہونی چاہیے تھیں، ایک روحانیت کی اور دوسری زمین کی تاریخ، تسخیر کا علم۔ تو ان کے پاس روحانیت کی کوئی تاریخ نہیں، ٹھیک ہے، ان کا روحانی وجود ان کی زندگیوں میں بالکل نابود ہے، ٹھیک ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کسی زمانے میں
ہم بھی وہ تھے کہ جن میں فنفخت فیہ من روحی کے جلوے اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے۔ وہ دلچسپی نہیں رکھتے مذہب اور دین میں، جی البتہ ان کی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مٹی کے اجزاء میں کوئی جناب ندرت پیدا کر لیں ٹھیک، تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو دنیا میں استعمال کیا ہے۔ یہ طیارے اڑ رہے ہیں، ٹھیک یہ سروں کا جوش و خروش ہے، ٹھیک، یہ آبی جہاز جو ہیں وہ سامان ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسری جگہ لے رہے ہیں، جی یہ ایٹم کا دل صحیح، چیرا جا رہا ہے، یہ بم بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک، یہ طیارے اڑ رہے ہیں۔ اصل میں یہ انسان مقید ہے اپنی صرف اس تاریخ کے ساتھ جس میں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جی جس نے اپنی مٹی کے اجزاء کی تاریخ کو عاجزی کا اشنان دے کر، غسل دے کر اپنی روحانیت کی تاریخ تلاش کی ہے۔ وہ پہلے زمانے میں کسی نہ کسی نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، واہ واہ، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے ہیں تو اس نے اپنا اندر من، تاریخ، اپنا باطن، سوچ، سبحان اللہ، صلاحیت، سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر فدا کر دیا ہے۔ وہ آدمی پا گیا ہے، اس کو وسواس کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایسے آدمی پر وسواس کوئی اپنی گرفت بھی نہیں قائم کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا جو اللہ کے بندے ہیں واہ واہ، ان پر شیطانیت یا وسواس کیا حملہ کرے گی۔ کیا بات، ایک پانچواں طبقہ ہے بسم اللہ، جس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ روحانیت پر یقین کرتے ہیں لیکن اپنے وجود کی مٹی کو ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ انہیں مقام انسانیت سے کوئی آگاہی نہیں ہوتی، اور جناب ان میں اگر شریعت کے دائرے میں رہیں ٹھیک، تو وہ بھی اولیاء بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں، لیکن اگر شریعت کو نظر انداز کر دیں تو یہ رپھڑی بابے جتنے آپ کو نظر آتے ہیں دنیا میں کوئی کیا کر رہا ہے جلب دولت کے لیے اور ارتکاز دولت کے لیے اور انسانیت کا چہرہ وہ بگاڑ رہے ہیں، اور طرح طرح کے کرتبوں کو اور طرح طرح کی حرکتوں کو جو ہے وہ اپنا قبلہ مقصود بنائے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ وسواس کے وہ اثرات ہیں جو عالم انسانی میں آپ ان سیکٹرز پر تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا وہی ہے جس کو اطاعت رسول اور عشق رسول کی دولت مل گئی۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ شاہ صاحب قبلہ اس آیت مقدسہ کے اندر آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے کچھ باتیں سکھائیں، کچھ کلمات تھے، تو میں چاہوں گا ان باتوں کی ذرا وضاحت فرمائیے، کیا باتیں سکھائیں رب کائنات؟ پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ تلقی سیکھنا، حاصل کرنا، ٹھیک، اس میں القاء کا مادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو تلقی اس علم کو کہتے ہیں جو انسان اپنی خوش بختگی سے اللہ رب العالمین سے سیکھے یا اللہ اس کے دل میں وہ علم ڈالے۔ ٹھیک، اس پر مفسرین نے 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ بسم اللہ، پہلا قول اس پر یہ روایت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جو آیت ہے جی، کہ یہ انداز توبہ کا آدم علیہ السلام کو دیا گیا، سبحان اللہ، تو ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ٹھیک، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ دنیا میں جس وقت آ گئے تو قاری صاحب میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں گیا ہوں جہاں حبوط آدم ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تھے تو چند چیزیں ساتھ لے کے آئے تھے، ایک حجر اسود اور دوسرا آپ اپنے ساتھ لائے تھے عصائے موسوی۔ یہ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، سبحان اللہ، اور سبحان کچھ چیزوں کے تخم اور بیج ساتھ لائے تھے۔ اور جس وقت زمین پر آئے تو کیفیت فراق کی تھی، نالا گریا، وہ توبہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، تو ایک استغراق کی کیفیت آدم علیہ السلام پر طاری ہو گئی تھی۔ تو وہ جو بیج جنت کے لائے تھے وہ اس طرح ہو گئے کہ شیطان نے ان کو مس کر دیا تو وہ زہریلے ہو گئے،
لیکن آپ کے وجود پر جو پتے تھے جنت کے، جی ان کی خوشبوئیں اتنی تھیں کہ ہوا نے جب اڑا کر کے ان خوشبوؤں کو اپنے دوش پر لاد کے مختلف علاقوں میں بانٹا، تو یہ جتنے خوشبودار درخت ہیں یا پھول ہیں، یہ سارے بوئے آدم ہے جو جنت سے وہ لے کر کے اپنے ساتھ آئے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ جب آئے تو سکینہ دل کی خاطر میں نے حدیث شریف میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کر کے اذان دے ان کے سامنے، جو حضور کے زمانے میں اذان ہوگی۔ تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آپ نے سنے تو آپ کے دل کو تسلی ہوئی اور تسکین ہوئی۔ تو جب نام محمد کانوں میں پڑا تو کہا آدم علیہ السلام نے، اے رب کریم، یہ نام تو میں نے ساکے عرش پر بھی لکھا ہوا ہے، دیکھا تھا، جس کو تو نے اتنی عزت عطا کی ہے، اس کے تو فعل ہی میری توبہ کو قبول کر لے۔ کہتے ہیں وسیلہ محمدیہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبولیت کا مقام ملا۔ واہ واہ۔ کر صاحب یہ آپ کے سوال کے جواب میں کیا آپ کہنے؟ ناظرین کرام، شاہ صاحب قبلہ جب بات کرتے ہیں یقین کریں کہ قلب و روح منور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ عصائے موسوی کیا تھا، یہ تو آدم علیہ السلام لے کے آئے، اور یہ جو 9 نشانیاں رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائیں، اور سلطان مبین جسے کہا گیا، بآیاتنا سلطان مبین، یہ عصائے موسوی تھا، اور یہ آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ اذان کی تاریخ بھی شاہ صاحب قبلہ نے آج بیان کر دی کہ یہ تو آدم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے پیش کی۔ شاہ صاحب قبلہ یہ شیطان نہ ہی ہوتا تو اچھا نہیں تھا، یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو رپھڑ ہی ختم ہو جاتے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ کرتب آپ نے فی البدی بہت خوبصورت سے ایک سوال پوچھ دیا کہ یہ شیطان آخر اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، میں عرض کروں جی کہ جب تک آپ کے اندر منفی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، ٹھیک، آپ عروج کی منزلیں کبھی طے نہیں کر سکتے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ عروج کا جو دولہا بنتا ہے، جی، اس کی تاریخ پڑھیں کہ اس نے پستیوں سے اٹھنے والے لوگوں کا مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ جی، اگر وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہوتا تو جناب اسے عروج کی پہچان کیسی ہوتی؟ حسین کی پہچان ہے کہ حسین عظیم ہے، لیکن یزید شیطان نے مخالفت کی اور رب کریم نے کہا دیکھو یہ میرے محبوب کے حسین کا مقام ہے، کہ اس نے مخالف قوتوں کو کس طرح پسپا کیا اور کس طرح دبایا۔ نفس انسانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب رب کریم نے اس کو آزمائش میں اتارا تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ حریروں پرنیاں پر چل کر یہ ولی بنے ہیں اور یہ مجاہد بنے ہیں اور یہ عظیم لوگ بنے ہیں۔ یہاں جو پہنچتا ہے وہ حریروں پرنیاں پر چل کر نہیں پہنچتا، وہ مخالفین کے قافلوں کو پسپا کر کے وہ یہاں پہنچتا ہے۔ تو دراصل شیطان حضرت انسان کی وہ آزمائش ہے کہ جس میں انسان کے حوصلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ دین کے مخالف لوگوں کا مقابلہ کرنے کی بھی جرت رکھتے ہیں یا جرت نہیں رکھتے۔ 20 حکمتیں اور بھی ہیں جو ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے۔ کیا کہنے ناظرین کرام، یہ حق جو ہے واضح تبھی ہوتا ہے جب سامنے باطل ہو، اور وہ کہتے ہیں نا استیزا کر رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اور یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے اور شیطان اور دن کا اجالا تبھی واضح ہوگا نا جب رات کا اندھیرا ہوگا۔ شاہ صاحب چند جملوں میں ان آیات کے اندر کیا پیغام ہے، آخری چند جملے عطا فرمائیں۔ جناب یہ جو 2 خطبے ہیں جی بسم اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے اور تخلیق آدم کے اور پھر تاج خلافت کے، پھر سوال جواب، پھر آگے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی سکونت جنت میں، پھر وہاں سے نکلنا، پھر حبوط، ان ساری باتوں کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت انسان کی کامیابی کی بنیاد بھی بتا دی گئی کہ تم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل پر پہنچ سکتے ہو اگر تم اس ہدایت کی قدر کرو جس ہدایت کو نبی لے کے آتے رہے، انبیاء لے کے آتے رہے، خصوصاً پھر اسی ہدایت کو اس کتاب میں مجسم کر دیا گیا، مرکوز کر دیا گیا، جو کتاب
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی۔ کیا کہنے، ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو ہے، اور یہی پیغام شاہ صاحب قبلہ نے دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس پہ عمل کرو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ، اور میں نے ناظرین کو دیکھا، بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم پروگرام کا آغاز ضرور دیکھتے ہیں، اس لیے ویسے تو ایک ایک لمحہ نور بھرا ہوتا ہے، کیونکہ آغاز میں شاہ صاحب دعا کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سارے لوگ اس پروگرام کو آغاز سے ہی دیکھتے ہیں تاکہ شاہ صاحب کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اور آخر میں دعا کیا کرتا ہوں، رب کائنات قبلہ شاہ صاحب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ علم و حکمت کا دریا ہمیشہ روا رہے۔ میں مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض الدین شاہ صاحب کو شکریہ ادا کروں گا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔